Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 32. Today we are finalizing our course that we started from our lecture number 1. We are going to talk about the ethics in the international business. In my last lecture, I discussed about the cultural values, norms, beliefs, societies, individuality, group. We discussed about in detail. And taking opportunity to talk to you about this topic, I kept these two topics at the end of my course so that we should not have any confusion regarding the differences between the international business and your culture, values, norms and business ethics. کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے ٹاپکس میں وہ تھوڑا سا کنفیوز کرتی ہیں، کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں اس سوسائٹی میں آپ کے پاس کوئی ڈفرنٹ ایشوز ایسے ارائز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ دس کائنڈ آف بزنس از ویری ڈیفیکلٹ. آپ ان کو آپریٹ بڑے ڈیفیکلٹ طریقے سے کرتے ہو. جب آپ کو وہ سارے میتھڈالوجیز، وہ ٹائپس پتہ چل جاتے ہیں تو پھر ان ٹائپس کو آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ سٹڈی کرتے ہیں کنٹری کے کلچر کو، آپ اس اسپیسیفک ریجن کے کلچر کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب آپ بزنس سٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں، آپ نے کلچر بھی سٹڈی کر لیا، کنٹری کا بزنس لانچ کر دیا، یو اسٹارٹیڈ اینی ٹائپ آف بزنس، ادھر ایکسپورٹ، امپورٹ، یو اسٹارٹیڈ یور فرینچائزنگ، لائسنسنگ، جوائنٹ وینچرز یا ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر آپ نے وہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں there are some ethics which are involved when you are doing your business. وہ کون سے ایتھکس ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے. So I have taken some of the key points of the ethics, business ethics that must be discussed with you تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان ایتھکس کی انٹرنیشنل بزنس کے اندر کتنی امپورٹنس ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنی سوسائٹی میں یہ فٹ نہ نظر آتے ہو، بٹ دیز کائنڈ آف ایتھکس ڈز ایگزسٹ ان دا ملٹی نیشنل کارپوریشنز. وہ ان کو بڑی اسٹرکٹلی اپلائی کرتی ہے. یہ ایتھکس ہوتے کیا ہیں، کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، اور بینگ مینیجر آف دا بزنس یو مسٹ ہیو اے کمپلیٹ اویئرنیس اباؤٹ سچ کائنڈ آف یور مورل اسٹینڈرڈس، your business ethics, their types, their steps. یہ سب آپ کو پتا ہونے ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ ان پر پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں اور امپلیمنٹ کروا سکیں. ادروائز پھر ایسی ایمبیگوٹیز پیدا ہوتی ہیں آپ کے بزنس کے اندر جس کو آپ سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتے. تو اگر آپ شروع سے ہی ان کو امپلیمنٹ کر دیتے تو آپ کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کون سے لوگ کس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور پھر ان کی لمٹس یا باؤنڈریز کیا ہیں. ان باؤنڈریز کو آپ نے کراس نہیں کرنا، یہ کراس ہونے نہیں دینا. سو کمنگ ٹوورڈز دس وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ان مائی لاسٹ لیکچر ایتھکس ان دا انٹرنیشنل بزنس. سو واٹ از این ایتھکس؟ ایتھکس ہوتے کیا ہیں؟ Why they have an importance in the international business? ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ کیسے ایمرج ہو رہے ہیں؟ So all these are questions would be solved in my this lecture. So ethics refers to the acceptable principles of right or wrong. کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے. These are basically the accepted principles. The majority of the people have accepted, majority of the stakeholders of the business, we already know about it, what is a stakeholder. So majority of the stakeholders, those who have accepted that these principles are right and these are wrong. So that govern the conduct of a person. اب یہاں پہ conduct of the business نہیں ہے، conduct of a person ہے. تو اس سے کیا مراد ہوا آپ کا کہ ایک آدمی نے جو بھی کام کرنا ہے اس نے ان ایکسپٹڈ پرنسپلز کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا. دا ممبرز آف اے پروفیشن
یا وہ پرسن کسی پروفیشن کا ممبر ہے, اور دا ایکشنز آف این آرگنائزیشن, یا وہ آرگنائزیشن کے ایکشنز ہیں. سو لیٹ می کمپلیٹ دس کمپلیٹ پیراگراف اور a sentence. Ethics refers to the accepted principles of right and wrong that govern the conduct of a business, the members of a profession, اور the actions of an organization. یہ سب کے سب آپ کے accepted principles ہوتے ہیں right یا wrong ہونے کے, جو آپ کے پرسن کے یا کسی پروفیشن کے ممبر کے یا آرگنائزیشنز کے جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کو وہ گورن کرتے ہیں. سو بزنس ایتھکس آر accepted principles of right or wrong governing the conduct of business people. اب یہ بزنس کو رن کرنے کے لیے نہیں ہے, بیسیکلی یہ جو بزنس سے اٹیچڈ لوگ ہیں ان کو گورن کرنے کے لیے آپ کے پرنسپل ہوتے ہیں رائٹ اور رانگ کے. سو ایتھکس سمپلی آپ کے ایکسیپٹڈ پرنسپلز ہوتے ہیں رائٹ اور رانگ کے, اور بزنس ایتھکس کیا ہوئے, دیز آر ریلیٹڈ ود دا بزنس پیپل. سو ایتھیکل اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے پھر؟ ایتھیکل اسٹریٹجی از اے اسٹریٹجی اور اے کورس آف ایکشن دیٹ ڈز ناٹ وائلیٹ دیز ایکسپٹڈ پرنسپلز. اب یہ ایسے ایکشنز ہوتے ہیں جو آپ کے جو ایکسپٹڈ پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کرتی, دیٹ از یور ایتھیکل اسٹریٹجی. سو وی ڈسکسڈ اباؤٹ دا ایتھکس. واٹ از این ایتھکس؟ ایتھکس کو سمپل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دیز آر ایکسپٹڈ your principles about right or wrong. کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے, وہ آپ کے ایکسیپٹیبل اصول ہوتے ہیں جو ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اب it varies from country to country. کس کنٹری میں کیا ایتھکس ہیں, دوسرے کنٹری کے اندر کون سے ایتھکس ہیں. اب پھر جب آپ انٹرنیشنل بزنس کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں. Accepted means کہ these are standardized for all types of businesses in all types of organizations. تو بزنس سے ریلیونٹ ظاہر ہے وہ بزنس کے پرنسپلز ہوں گے, اور آپ کی ایتھیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی, that does not violate these accepted principles. So ethical issues in international business. The most common ethical issues in the business involves, کون کون سے وہ آپ کے ایتھیکل جو ایشوز ہو سکتے ہیں؟ امپلائمنٹ پریکٹسز, آپ کی امپلائمنٹ پریکٹسز سے ریلیٹڈ کام کس طریقے سے کرنا ہے. اب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ دیز آر ناٹ دا آپریشنز آف دا بزنس, دیز آر ایکچولی دا ایکشنز آف دا پیپل. یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے, اس کا بزنس کے آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از کنسرنڈ ود دا ایکشنز آف دا پیپل, کہ لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, کیسے کام کرتے ہیں, اس نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بزنس کے مطابق چلنا ہے, نیگیٹیوٹیز میں انوالو نہیں ہونا. تو وہ یہی بتا رہا ہے کہ کون کون سے ایشوز ہو سکتے ہیں. ایک آپ کا امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, امپلائمنٹ پریکٹسز یعنی ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں بزنس کے دوران, انوائرمنٹل ریگولیشنز کیا ہوتی ہیں. آج کل اس کے اوپر کافی ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے یہ کہ انوائرمنٹل ریگولیشنز, آپ نے کون کون سے انوائرمنٹل ریگولیشنز ہیں جن کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ کو اوور آل جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ایکسیپٹڈ ہوں, اور وہ اپنے آپ کو شو کرتی ہیں کہ ہم جو انوائرمنٹل فرینڈلی کام کر رہے ہیں سارے کا سارا, کیونکہ وی آر اڈاپٹنگ دا پراپر انوائرمنٹل ریگولیشنز. دین کرپشن, دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو, کیونکہ بزنس کے اندر لوگ بڑی کرپشن کے اندر انوالو ہوتے ہیں. تو اگین دس از ناٹ این ایکسیپٹڈ, یا دس از ایکسیپٹڈ پرنسپل ناٹ ٹو انوالو ان دا کرپشن. دین مورل آبلیگیشنز آف ملٹی نیشنل کارپوریشنز یا ملٹی نیشنل کمپنیز, کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی اپنی جو مورل آبلیگیشنز ہے وہ کیا ہیں. تو یہ آپ کے بیسیکلی 5 ایسی ایتھیکل ایشوز ہیں جو بزنس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. ون از یور امپلائمنٹ پریکٹسز, 2 ہیومن رائٹس, 3rd environmental regulations, 4th corruption, and 5th the moral obligations of multinational corporations.
So employment practices کیا ہیں کہ if work conditions in a host nation are clearly inferior, you already know about it, what is basically the difference between superior and inferior. اب وہ یہاں پہ کہہ رہے کہ جو ہوسٹ نیشنز ہیں, اب ہوسٹ نیشنز کا بھی آپ کو آلریڈی آئیڈیا ہے کہ کیا ہوتی ہیں, کہ جہاں پر کوئی ملٹی نیشنل آ کر کام کر رہی ہے. اب اگر ان کی جو ورک کنڈیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, وہ کمزور ہے, ٹو دوز ان دا ملٹی نیشنلز ہوم نیشنز, جہاں سے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن آئی ہے, شوڈ کمپنیز اپلائی, کون کون سی چیزیں ان کو اپلائی کرنی چاہیے. اب یہاں پر وہ بتا یہ رہا ہے کہ امپلائمنٹ پریکٹسز کیا ہیں, کہ if the work condition of a host nation is inferior than the host nation, then what should they apply, what should multinational corporation should apply, کیا کرنا چاہیے ان کو. ہوم کنٹری اسٹینڈرڈس, ہوسٹ کنٹری اسٹینڈرڈس, یا سم تھنگ ان بٹوین. اب ان کو کون کون سے بیسیکلی اسٹینڈرڈز اپلائی کرنے چاہیے. ادھر ہوم کنٹری اسٹینڈرڈس, جو جس کنٹری سے ملٹی نیشنل کارپوریشن آئی ہے, کیا ان کو وہ اسٹینڈرڈ اپلائی کرنے چاہیے. دین ہوسٹ کنٹری اسٹینڈرڈس, ہوسٹ کنٹری کے اپنے اسٹینڈرڈس کیا ہیں, کیا ان کو کیا وہ اپلائی کرنی چاہیے, یا پھر سم تھنگ ان بٹوین. اب اگر ملٹی نیشنل کارپوریشنز کسی ایک اچھی ڈیولپڈ کنٹری سے آئی ہے, تو پھر ان کو پراپر ایک جو اسٹینڈرڈ وہ اپلائی کرنے کے لیے ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا. وین دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دا ہوسٹ نیشن اینڈ اے ہوم نیشن, اور وہ یہی بات یہاں پر بتا رہا ہے کہ انفیریئر ہے, تو پھر ایک بڑے لینتھی پروسیس سے وہاں پہ جانا پڑے گا. دا پیپل دوز ہو آر انوالوڈ ان ورکنگ, تو اب ان کو پراپر ٹرین کرنا پڑے گا. اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. ہوسٹ جو نیشن ہے وہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں, کیا اس کو اپلائی کیا جائے. اب فرق یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں, جو بڑی اچھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ مکس یوز کرتی ہیں, کچھ سٹینڈرڈز ہوسٹ نیشنز کے اور کچھ ہوم کے, ان کو مکس کر کے, تاکہ ان کو ایک لینتھی پروسیس بھی نہ اڈاپٹ کرنا پڑے اور ان کا کام بھی فوراً ہی اسٹارٹ ہو جائے. تو یہ اس طرح کی وہ پریکٹسز اپنی امپلائمنٹ کی رکھتی ہیں, تاکہ وہ ان کو ایک ہیوی قسم کی انویسٹمنٹ نہ کرنی پڑے امپلائیز کی ٹریننگ کے لیے, ان کی ورک کنڈیشن ٹھیک کرنے کے لیے, پلس وہاں کی اپنی جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کو بھی اپلائی کر لیتے ہیں. تو ان کا مکس کرتے ہیں. لیکن جو بہت اچھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں, دے نیور کمپرومائز آن سچ کائنڈ آف انفیریئر سٹینڈرڈز. وہ کبھی بھی نہیں جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو اڈاپٹ کرنا ہے جو ہمارے اپنے سٹینڈرڈز ہیں. کیونکہ یہ ایک بزنس کا اصول ہوتا ہے کہ your competitors are always following you. If you will try some inferior things, وہ فوراً ہی competitors اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اب جب ایک اچھی کمپنی اس کے ورکنگ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, تو جو کمپیٹیٹر ہے اس کے لیے وہ ایک کی پوائنٹ ہوگا اس کو دوسری جو ملٹی نیشنل ہے اس کمپنی کو بدنام کرنے کے لیے. تو اس لیے جو بہت اچھی کارپوریشنز ہوتی ہیں, دے نیور کمپرومائز آن دا انفیریئر اسٹینڈرڈس. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے وہ سٹینڈرڈز اڈاپٹ کرنے ہیں جو ہمارے اپنے سٹینڈرڈز ہیں, وٹ ایور دا کاسٹ دے ہیو ٹو بیئر. ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اٹ, کیونکہ ان کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن ہوتی ہے, ان کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, ان کا ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا ہوتا ہے, تو دے نیور کمپرومائز آن دی سٹینڈرڈز. Then what are human rights? In developed countries, basic human rights such as freedom of association, freedom of speech, freedom of assembly, and freedom of movement are taken for granted. اب اس کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. فریڈم آف اسپیچ کو, کسی کے ساتھ آپ نے سوئچ کرنا ہے, کہیں پہ جانا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ آپ نے تعلق رکھنا ہے, کس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا, these are all taken for granted. So in other countries these rights may not exist. اب ایک کنٹری کے اندر یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, دوسرے کنٹری کے اندر ہو سکتا ہے ایگزسٹ نہیں کرتے. اب ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پر ان چیزوں کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے کہ یو ہیو اے پراپر فریڈم آف اسپیچ. آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں, آپ کو جہاں پہ پرابلم نظر آتا ہے آپ ہائی لائٹ کریں,
لیکن ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر پرابلم نظر آتا ہے تو دے ٹرائی ٹو ہائڈ اٹ, اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو باس ہے وہ ڈیفینیٹلی سبارڈینیٹس کو بتائے گا کہ ان سے پوچھے گا کہ واٹس گوئنگ رانگ اینڈ وائی دس از گوئنگ رانگ, تو وہ ان چیزوں کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں. تو یہ ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں یہ دیز آر کنسیڈرڈ ویری امپورٹنٹ ان دا ملٹی نیشنل کارپوریشنز. دین انوائرمنٹل پولوشن, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اس کے اوپر پراپر رپورٹس لکھی جا رہی ہیں. اب جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اپنی اینول رپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک انوائرمنٹل رپورٹ بھی ایشو کرتے ہیں, اس میں بتاتے ہیں کہ وی آر ورکنگ ود دا جسٹ ٹو پروموٹ دا فرینڈلی انوائرمنٹ. وہ ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتے کہ پولوشن کہیں پہ آئے گی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے بڑے کلین انوائرمنٹ میں کرنا ہے, ہم نے پراپر انوائرمنٹل رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپلائی کرنا ہے. اب ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر, اب پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے ایسا چیز کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو رہا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری اوور آل جو اکانومی ہے وہی میچور نہیں ہو رہی. یہ وہاں پر بیسیکلی ہوتا ہے جہاں پر اکانومی بڑی میچور ہو چکی ہو. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی پلانٹ لگانا ہے تو اس کے ساتھ فلٹریشن پلانٹ بھی ہونا چاہیے. آپ کی جو چمنیز ہیں جہاں سے دھواں نکلتا ہے فیکٹریوں کا, تو وہ بھی آپ نے اس کو پراپر فلٹر کرنا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ کاربن جاتا ہے تو آپ کے انوائرمنٹ کو وہ پلیوٹیڈ کر دیتا ہے. آپ اگر اکثر دیکھتے ہو اف یو لیو ان دیٹ ایریا ویئر دیر از اے شوگر مل, تو آپ کو وہاں پر جو ایک دھواں نکلتا ہوا نظر آتا ہے, جو اسموک آتی ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ذرے ہوتے ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے, آئی ہیو دس ایکسپیرئنس, کہ جس ایریے میں شوگر مل ہوتی ہے وہاں پر جو گنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کے ایش ہوتی ہے وہ آپ کو ذرے نظر آئیں گے. وہ اسموک کے ساتھ ساتھ اسی طرح جو ایش پیسز ہوتے ہیں وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر کاربن ہوتی ہے اس کے اندر. اب یورپ کے اندر ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. اب جو کمپنی پولوشن سے ڈیل کرتی ہے وہ اس کمپنی کی پروڈکٹس کو وہاں کے جو سٹیزن ہیں, وہاں کے جو کنزیومرز ہیں, وہ بڑی جلدی ایکسپٹ کرتے ہیں, کیونکہ دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دیئر انوائرمنٹ. لیکن ہمارے ساتھ ایز سچ ابھی اس طرح کا کوئی وہ سسٹم سٹارٹ نہیں ہوا. ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں بٹ دے آر ناٹ یٹ بینگ امپلیمنٹڈ. ان کے اوپر کوشش ضرور ہوتی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے جس طریقے سے ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز میچور ہو چکے ہیں. ان کی کمپنیز ایون ان کو شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے جو پراپر انوائرمنٹ کو پولوشن فری کرنے میں ہیلپ نہیں کرتی. اب وہاں پر ڈیفینیٹلی فیکٹریز تو یورپ کے اندر بھی ہیں, یو ایس کے اندر بھی ہیں, لیکن پراپر انہوں نے گورنمنٹ کو اپنی رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ انہوں نے پولوشن کو ڈیل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے. وہ جو اکثر بولا جاتا ہے نا گرین انوائرمنٹ, وہ گرین انوائرمنٹ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پولوشن, جو آپ کی فیکٹری سے پولوشن آ رہی ہے, آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. اب سمپل پولوشن یہ نہیں ہوتی ہے کہ اسموک سے ہو گئی یا کاربن آ گئے, اس کے علاوہ اور بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ پولوشن بھی پیدا کرتے ہیں یہ والے. اب جیسے پولیتھین, جو آپ کے شاپرز ہوتے ہیں, جو شاپنگ بیگز ہوتے ہیں, یہ یورپ کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. آپ تو کوئی بھی چیز لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جی ہر چیز وہ ایک جو پولیتھین کا بیگ ہوتا ہے اس کے اندر دے دیتے ہیں آپ کو. یہ ایسے بیگز ہوتے ہیں, یہ جو ایسے شاپنگ بیگز ہیں جو 100 سال بعد بھی آپ اس کو زمین میں سے اٹھائیں گے تو آپ کو ایز اٹ از ملیں گے. یہ کبھی بھی مٹی کا حصہ نہیں بنتے. لیکن یورپ کے اندر کس طرح چل رہا ہے, وہاں پر آپ کو جو شاپنگ بیگ ملے گا, پولیتھین کا بیگ ملے گا, یو ہیو ٹو پے فار دس. آپ کو اس کے اگینسٹ پیمنٹ کرنی پڑے گی. جب آپ اس کو پے کرتے ہیں تو وہ بڑی اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے, آپ اس کو ری یوز کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کو پے نہ کرنا پڑے. اور وہ کافی اسٹرانگ ہوتا ہے جس کو آپ ملٹیپل ٹائمز یوز کر سکتے ہیں.
نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ دے یوز سم ادر کرائٹیریا. فار ایگزامپل وہ جو کاغذ کے ہوتے ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے. جو پیپر، اب پیپر تو ظاہر ہے وہ پھٹ بھی سکتا ہے، وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اگر اس کو زمین کے اندر کہیں پر پھینکتے ہیں، کوڑے میں پھینکتے ہیں، تو وہ فوراً ہی اس کا پارٹ بن جاتا ہے، وہ فوراً ہی ڈیزالو ہو جاتا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ کاغذ کے اوپر اگر پانی پھینک دیا جائے تو وہ فوراً ہی ڈیزالو ہو جائے گا. لیکن جو پولیتھین کے بیگز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ڈیزالو نہیں ہوتے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایون آپ اگر اس کو 100 سال کے بعد بھی نکالیں گے تو وہ ایز اٹ از ہی نکلیں گے. تو یہ ڈفرنس ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پولوشن کا پارٹ ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس یہ جو اکثر آپ باٹلز دیکھتے ہیں پلاسٹک کی، آپ کے پاس مختلف بیوریجز کی پلاسٹک کی باٹلز ہوتے ہیں. آپ کو 1/2 لیٹر کی ملے گی، آپ کو 1 لیٹر کی ملتی ہے، 1.5 لیٹر کی ملتی ہے، پیپسی ہے، کوک ہے، 7 اپ ایکسیٹرا ایکسیٹرا، پتہ نہیں کتنی آپ کے پاس ٹائپ ہے. اب یہ فرق ہے پاکستان کا اور یورپ کا کہ وہاں پر آپ جب اس طرح کی کوئی باٹل پرچیز کرتے ہیں تو دے چارج یو دا منی ادر دین دیٹ بیوریج. اس باٹل سے ہٹ کے جو آپ اس کے اندر جو مشروب پی رہے ہیں آپ نے اس کو پے کرنا ہے، پلس باٹل کی الگ سے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اینڈ دیٹ کاسٹ آف باٹل از ریفنڈیبل، وہ ریفنڈیبل ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی $5 کی پیپسی کی باٹل ہے تو اس میں انہوں نے $0.50 اس باٹل کے لگا دیتے ہیں وہ درمیان میں، تو اب وہ 5.5 کی چارج ہوگی. اب کیا ہوا کہ جب آپ نے اس کو یوز کر لیا تو آپ اس کو واپس دیتے ہیں. جو شاپ کیپر ہوتا ہے، شاپ کیپر آپ کو واپس اس کے $0.50 پیمنٹ کر دیتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ریسائیکل کر لیا. اب ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کو جتنی بھی باٹلز ہیں وہ ٹوٹل کاسٹ کی ملے گی اور اس کی کوئی ریفنڈ نہیں ہے، کوئی واپس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا الگ سے ایک برڈن کریٹ کرتے جا رہے ہیں. اور اس کو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ جیلی بھی اس طرح کی بیوریجز کمپنیز بن رہی ہیں، وہ بھی استعمال کر رہی ہوتی ہیں اور ملٹیپل پرپزز کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے ایشوز ہیں آپ کے. اینڈ دیز آر آل ایشوز ریلیٹڈ ود دا انوائرمنٹل پولوشن. صرف آپ کو اسموک پولوشن کا باعث نہیں بنتی ہے، بلکہ یہ سارے فیکٹر جن کی آپ کو میں نے ایگزامپل دی ہے، دیز آر آل دا پارٹ آف یور انوائرمنٹل پولوشن. سو وٹ دے سے اباؤٹ ان ایتھکس. Ethical issues arise when environmental regulations in the host nations are far inferior to those in the home nations. اب فرق ہے ان کے اندر. اگین وہی ڈفرنس ہے کہ ڈیولپ کنٹری کی کمپنی کہاں پہ آ رہی ہے، ڈیولپنگ کنٹری کے اندر. اب ڈیولپنگ کنٹری جو ہے وہاں کی جو اسٹینڈرڈس ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، وہ بڑے انفیریئر ہیں. Then environmental question take an added importance because some parts of the environment are a public good that no one owns, but anyone can despoil. اس کو اپنے مرضی سے اس کو یوز کر سکتا ہے، جس طرح چاہیں گے وہ یوز کر لیں گے، جب جہاں پر آپ کے اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے. اب جس طرح کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، آپ کو وہ پولیتھین کے بیگز بے تاشا نظر آئیں گے، نو کنٹرول آن اٹ. اب کچھ عرصہ پہلے بلیک جو پولیتھین کے بیگز ہوتے تھے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی. اب انہوں نے ڈفرنٹ کلر یوز کر دیا. وہ بلیک پر کیوں پابندی لگی تھی؟ کیونکہ جتنی بھی آپ کی وہ گاربیج ٹائپ پولیتھین ہوتی ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس میں کلر یوز کرتے ہیں، دین اٹ از اوکے. اب اس کے اندر آپ کھانے پینے کی چیزیں تک ڈال کر لے کر آتے ہیں ان پولیتھین بیگس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے بلیک پر پابندی لگی، انہوں نے ڈفرنٹ کلرز کے نکال دیے. سو دین واٹ از ریگولیشن اوور دیئر. Then the tragedy of commons occurs when a resource held in common by all but owned by no one. اب بنا تو سب کے لیے دیے جاتے ہیں، یہ ریسورسز سب کے لیے اویلیبل ہیں، لیکن اس کو اون کوئی نہیں کرتا. and is overused by individuals resulting in its degradation. اب اپنی مرضی سے ہر کوئی اس کو یوز کرتا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پرابلم ہوتی ہے ہمارے ساتھ کہ یہ ریگولیشنز ہیں، ہر ایک نے اس کو
استعمال کرنا ہے اس کو اون کوئی نہیں کرتا, اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ جو ریگولیشنز ہوتی ہیں وہ انفیریئر ہوتی جاتی ہیں, ڈیگریڈیشن ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو یہ ہمارے ساتھ ایک ایشو ہوتا ہے. دین کرپشن, اگین دس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. وہ کیا کہتا ہے کہ سم اکانومسٹ بلیو, میرے خیال میں اس کو ڈیٹیل میں اس کی جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم زیادہ تر افیکٹڈ ہیں کرپشن سے. اور میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز میں بتایا بھی تھا کہ جو کرپشن انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا کتنا نمبر آتا ہے. آپ کو ڈیولپڈ کنٹریز کا بتایا, پھر ڈیولپنگ کنٹریز کا بتایا, اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ جو کرپشن انڈیکس ہے وہ کتنے نمبر پر آ رہا تھا. تو یہ پرابلم ہے جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز. وٹ دس سجیسٹ, سم اکانومسٹ بلیو دیٹ ان اے کنٹری ویئر پری ایگزسٹنگ پولیٹیکل اسٹرکچر ڈسٹارٹ, وہ خراب ہے, ٹوٹا ہوا ہے, پرابلمیٹک ہے, اور لمٹ دا ورکنگ آف دا مارکیٹ میکانزم, یا وہ پولیٹیکل سسٹم آپ کا مارکیٹ میکانزم کو پراپر طریقے سے کام نہیں کرنے دیتا. کرپشن ان دا فارم آف بلیک مارکیٹنگ, آپ کے پاس بلیک مارکیٹنگ کی فارم میں کرپشن ہوتی ہے, اسمگلنگ ہوتی ہے وہاں پر, سائڈ پیمنٹ ٹو دا گورنمنٹ بیوروکریٹس ٹو اسپیڈ اپ approvals for business investments may actually enhance welfare. اب یہ کیا چیزیں ہیں, اب آپ کو خود آئیڈیا ہو جانا چاہیے جو میں نے چیزیں آپ کو پڑھی ہے. These are all exist. اور جب آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں تو دیر از نو ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی, تو پھر آپ کے پاس اوور آل جو ایک آپ کا اسٹرکچر ہوتا ہے اکانومی کا وہ سارے کا سارا ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کے پتا ہے کہ جی بیوروکریٹس کو وہ بھی دی جاتی ہے, برائبری بھی یوز کی جاتی ہے, ڈیفینیٹلی رشوت دیتے ہیں اپنا کام سپیڈ اپ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو خود نظر آ جاتا ہوگا, جیسے شوڈ آئی سے اباؤٹ اسٹیل مل, وہاں پہ کیا حالات ہیں کرپشن کے. آپ کو آئیڈیا ہوگا ریلوے کے اندر, پی آئی اے کے اندر. تو یہ سارے کے سارے بیسک اینٹیٹیز ہیں جو میجر اسٹریٹجک ایسٹس ہیں پاکستان کے. اب یہ آپ کو نظر آئے گا کہ پرائیویٹ اور پبلک کا ڈفرنس, کہ کس طریقے سے آپ کی جو پرائیویٹ اینٹیٹیز ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں اور پبلک آپ کی وہ نیچے جا رہی ہیں. میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں ایگزامپل دی تھی پاکستان پوسٹ کی. وہ کیا آپ کو شو کر رہی ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری بہتر ہو رہی ہیں, حالانکہ ان کے پاس لاجسٹکس بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان پوسٹ. لیکن وہاں پر آپ کے پاس پراپر ٹریننگ نہیں ہے, جو لوگ انوالو ہیں وہ سارے کے سارے اس طریقے سے ٹرینڈ یا ایجوکیٹڈ نہیں ہے جس طرح سے دوسرے جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے ہیں. کرپشن کا فیکٹر ہے وہاں پر, ریڈ ٹیپزم ہے. اب کام نہ کرنا یا کام کو ڈیلے کرنا, دس از آلسو اے فارم آف کرپشن ایز ویل. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیمنٹ کرتے ہیں کسی کو وہ کرپشن ہے, یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ کام کو ڈیلے کر دیتے ہیں, کام نہیں کرتے. تو دس از آلسو کائنڈ آف کرپشن, جس کی وجہ سے باقی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. ایون کہ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ پاکستان میں ریلوے ختم ہوا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لابی تھی. یہ جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں, یہ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز ہیں, آپ کے پاس سی این جی ہے, پھر پیٹرول ہے, پھر ڈیزل ہے, آپ کو کیا کیا چیزیں بتائی جائیں اس کی. تو یہ پوری کی پوری لابیز ہوتی ہیں جو آپ کے اوور آل جو اینٹیٹیز ہوتی ہیں ان کو ڈسٹارٹ کر دیتی ہیں. اینڈ دیز آر آل فارمز آف کرپشن, کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہیں. کنٹریز بنتے ہیں ہمیشہ with the strength of their entities. If I talk about the COMSATs, اگر میں آپ کو COMSATs کی ایگزامپل دوں تو یہ اس کو بنے ہوئے ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے, hardly 10 years. آپ کیا اور باقی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو دیکھیں,
ان کو ڈیکیڈز ہو چکے ہیں بنے ہوئے. اینڈ یو کین سی دا پروگرس آف کامسیٹس, کس اسپیڈ سے گرو کر رہا ہے, اس کے کیمپسز میں کس طرح انکریز آ رہا ہے. پھر ورچوئل کیمپس کی ایک ایمرجنس ہوئی, اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس میں کورسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں, پروگرامز بڑھتے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ آپ کو پراپر سسٹم بتاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے گرو کرنا ہے, پورا اسٹرکچر بتاتا ہے آپ کو کس طریقے سے آپ نے گرو کرنا ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ جو 20 سال پہلے بنی تھیں, آپ کی 30 سال پہلے پرانی یونیورسٹیز ہیں, وہ ایچ ای سی کی رینکنگ پہ کدھر ہیں, اور کامسیٹس کس جگہ پہ موجود ہے. آپ کا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کامسیٹس کا وہ پہلے نمبر پہ ہے, اور اوور آل ایچ ای سی, آپ کی ایچ ای سی کی رینکنگ میں کامسیٹس 6th نمبر پر ہے. تو کہاں گئی وہ بڑی یونیورسٹیز؟ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جہاں پر ورکنگ اچھی ہوتی ہے, کام ٹھیک طریقے سے کیا جاتا ہے, تو وہاں پر ڈیفینیٹلی آؤٹ پٹ بھی بہتر ہوتی ہے. So, other economists have argued that corruption reduces the returns on business investment and leads to low economic growth. What I am telling you, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں گروتھ بھی نہیں ہوتی ہے, اس میں ریٹرنز بھی ریڈیوس ہو جاتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں کہ کامسیٹس گرو کس طریقے سے کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر یونیورسٹی. کس طریقے سے اس کے ڈپارٹمنٹ بڑھ رہے ہیں, کس طریقے سے اس کے جو ہے وہ پروگرامز بڑھ رہے ہیں, کس طریقے سے اس کے کیمپسز بڑھ رہے ہیں. تو یو کین ناؤ بیٹر انڈرسٹینڈ, جو میں نے آپ کو بتائی ہے, دیٹ ڈائریکٹلی لنکڈ ود دس, کہ کرپشن فری ہوگی تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ بڑھے گی, اکنامک گروتھ ہوگی, آپ کے پاس اوور آل اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی, لوگوں کو جابس ملیں گی. اگر کرپشن ہوگی تو پھر آپ کے پاس نہ اکنامک گروتھ ہوگی, پولیٹیکل سٹرکچر بھی آپ کا ڈسٹارٹ ہوگا, آپ کو ہر طریقے سے روکا جائے گا کام کرنے سے. سو آئی جسٹ لنک اٹ ود دا بزنس, کے بزنس کے اندر اگر کرپشن ہے تو پھر اوور آل آپ کا جو سسٹم ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. دین وی ہیو مورل اوبلیگیشنز. سوشل ریسپانسبلٹی ریفرز ٹو دا آئیڈیا دیٹ business people should take the social consequences of economic actions into account when making business decisions. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. انہوں نے جو سوشل کانسیکوینسز ہوتے ہیں, بیکاز یہ آپ کے افیکٹ کرتے ہیں اوور آل اسٹرکچر کو. سو بزنس پیپل شوڈ take an account the social consequences of economic actions into account when making business decisions. جب وہ business decisions لے رہے ہوتے ہیں, ان سب چیزوں کا انہوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے. And that there should be a presumption in favor of decisions that have both good economic and good social consequences. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو moral of the story ہے, جو ٹوٹل اوبلیگیشنز کے بارے میں بتا رہا ہے, جو سوشل ریسپانسبلٹی ہے بیسیکلی, کہ وین ایور بزنس پیپل ٹیک ڈیسیژنز اباؤٹ دیئر بزنس, دے مسٹ ٹیک این اکاؤنٹ دا سوشل کانسیکوینسز, کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے, اس کے آؤٹ پٹ کیا ہوگا, ان کے انفرنسز کیا نکلیں گے. ان سب چیزوں کو انہوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے, اور وہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں سوشل کانسیکوینسز کے, وہ اچھے ہونے چاہیے. وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بزنس ڈیسیژنز شوڈ بی ٹیکن بوتھ ہیو اے گڈ اکنامک اینڈ گڈ سوشل کانسیکوینسز. اکنامک تو ڈیفینیٹلی ہوگا جب آپ بزنس کریں گے, لیکن آپ کی جو سوشل ریزلٹس ہیں وہ بھی بہتر ہونے چاہیے. سوشل ریسپانسبلٹی کین بی سپورٹڈ فار اٹس اون سیک سمپلی بیکاز اٹ از دا رائٹ وے فار اے بزنس ٹو بہیو. یہ پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے بزنس کو رن کرنا ہوتا ہے. سو ایڈوکیٹس آرگیو دیٹ the people, those who have an argument and they favor that business needs to recognize their noblesse oblige. یہ کیا ہے, یہ noblesse oblige کہا جاتا ہے اس کو. وہ کیا ہے, honorable and benevolent behavior that is the responsibility of successful companies. noblesse کیا ہوا, oblige کے یہ بیسیکلی honorable and benevolent behavior ہے, that is the responsibility of successful companies. یہ ان کی responsibility ہے. So
and give something back to the societies that have made their business possible. اب یہاں پر وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کا بزنس اگر پاسبل ہوا ہے, ان کا بزنس سکسیسفل ہوا ہے جسٹ بیکاز آف دا سوسائٹی, اینڈ یو ہیو ٹو گیو ان ریٹرن ٹو دیٹ سوسائٹی. آپ نے, آپ کی مورل obligation ہے. وہ کیا obligation ہے؟ فار ایگزامپل اف آئی ٹاک اباؤٹ دا ڈیولپڈ کنٹریز, they took it as a moral responsibility that the environment should be pollution free or least pollution when they do their business. کیونکہ ان کا اگر بزنس کامیاب ہوا ہے, ان کے بزنس نے گرو کیا ہے, ان کی پروفٹ بڑھا ہے, ان کی پروفیٹیبلٹی میں گروتھ آیا ہے یا پروفیٹیبلٹی ان کی گرو ہوئی ہے, تو پھر یہ بیسیکلی اس سوسائٹی کی وجہ سے جہاں سے آپ نے بزنس کیا ہے. Then now this is the responsibility of the company to return in form of the pollution free or least pollution. یہ ان کی ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, ان کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ریٹرن میں کچھ نہ کچھ ان کو واپس کرے. Then what is ethical dilemmas? کیا پرابلمز ہوتے ہیں, کیا ڈائلیما ہے؟ Ethical dilemmas are situations in which none of the available alternatives seems ethically acceptable. آپ یہ کریں وہ بھی acceptable نہیں ہے, وہ کریں وہ بھی acceptable نہیں ہے. یہ ہمارا یہ ethical dilemma ہے, یہ ایک ایشو ہے کہ کام اس طریقے سے نہیں ہو رہا. آپ نے کام آپ نے فار ایگزامپل کسی چیز کی اپروول لینی ہے, اب اپروول کے لیے آپ کی ڈاکومنٹیشن فار ایگزامپل پوری نہیں ہے, تو پھر آپ برائبری کی طرف جائیں گے, وہ جو بیوروکریٹک سسٹم تھا اس کی طرف جائیں گے, ان کو برائبری دیں گے, یا پھر آپ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے فورس کریں گے. تو پھر یہ ڈائلیما ہے. ایک یہ بنتا ہے. دوسرا, آپ کا لیگلی کام بھی نہیں ہو رہا, آپ لیگل طریقے سے کام کروانا چاہ رہے وہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ بیسیکلی ایک ڈائلیما ہے کہ ethical dilemmas are situation in which none of the available alternative seems ethically acceptable. کس طریقے سے بھی آپ کا acceptable نہیں ہے. The ethical obligations of a multinational corporations toward employment conditions, human rights, corruption, environmental pollution and the use of power are not always clear cut. یہ اس طرح کی جو obligations ہوتی ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی, وہ کلیئر کٹ نہیں ہوتی. تو یہاں پر پھر پرابلم آ جاتا ہے آپ کے لیے, یہاں پر ایک ڈائلیما کریٹ ہوتا ہے. سو روٹس آف انیتھیکل بیہیویئر, وہ کون کون سے پیچھے ڈیٹرمیننٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا انیتھیکل بیہیویئر بنتا ہے. سو دیر از نو کلیئر کٹ ریزن وائی مینیجرز بیہیو انیتھیکلی. کوئی آپ اس کو ایکسپلیسٹلی یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ریزن تھی, یہ ریزن تھی, اس کی وجہ سے پرابلم ہوا یا اس کی وجہ سے پرابلم ہوا. کوئی ایسی اسپیسیفک ایشوز نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ جی یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے آپ کے یہ پرابلمز ارائز ہوئے. بٹ دیر آر سم ایشوز وچ یو ایڈ اپ when you explain that these are basically the roots. So the causes of unethical behavior are complex and reflect. یہ ہوتے ہیں unethical behavior, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. کیوں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ دے ریفلیکٹ پرسنل ایتھکس, ڈیسیژن میکنگ پروسیسز, لیڈرشپ, انریئلسٹک پرفارمنس ایکسپیکٹیشنز, آرگنائزیشنل کلچر. یہ بیسک 5 ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا ان ایتھیکل جو ڈائلیما ہے وہ کریٹ ہوتا ہے, آپ کے جو ایتھیکل ان ایتھیکل بیہیویئر ہے وہ ارائز ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ پرسنل ایتھکس ڈیفینیٹلی یہ افیکٹ کرتے ہیں, یہ آپ کے انوائرمنٹ پہ افیکٹ کریں گے. پرسنلی ان ایتھیکل ہے کوئی تو ڈیفینیٹلی وہ انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے آپ کا. دین ڈیسیژن میکنگ پروسیس آپ کا, اب وہ پرسن سے ریلیٹڈ تھا, وہ انڈیویجول سے ریلیٹڈ تھا. یہاں پر آپ کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس پورے کا پورا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے کہ آپ نے ڈیسیژن لینا ہے تو کمیٹی آتی ہے, پھر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, اب اس کو پھر اپروول کے لیے فردر بھیجا جاتا ہے, اس میں موڈیفیکیشن آتی ہیں. سو آل دس پروسیس ریفلیکٹ دا انیتھیکل بیہیویئر. یہ آپ کا ڈسٹارٹ کرتا ہے, یہ پرابلمٹک کر دیتا ہے اس کو. دین لیڈرشپ, آپ کی لیڈرشپ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے آپ کے ایتھیکل یا ان ایتھیکل بیہیویئر کے اوپر. آپ کی لیڈرشپ اگر اسٹرانگ ہے, they are more concerned about the ethical issues, then it will go for ethical behavior. If your leadership is not strong نہیں ہے,
پھر ڈائریکٹ بھی نہیں ہے اس سائڈ پہ, دین یو ول سے دیٹ دس از گوئنگ ٹو دا ان ایتھیکل بہیویئر. سو ان ریئلسٹک پرفارمنس ایکسپیکٹیشنز, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ان ایتھیکل بہیویئر ارائز ہوتا ہے, کہ جب آپ بڑی جو ان ریئلسٹک قسم کی آپ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں پرفارمنس کی, کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, اینڈ ریئلسٹکلی اٹ از ناٹ پاسبل. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر نیگیٹو مینز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ برائبری کی طرف جائیں گے, کرپشن کی طرف جائیں گے, یا جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو انوالو کریں گے فار ایگزامپل. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ان ایتھیکل بہیویئر کی طرف موو کرتے ہیں. سو جب آپ ان ریئلسٹک قسم کا وہ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں پرفارمنس کی, تو پھر آپ ان ایتھیکلی بہیو کرتے ہیں. اینڈ دین فائنلی آرگنائزیشنل کلچر, دس ڈپکٹ whether you would go for ethical behavior or unethical behavior, یہ بھی آپ کا افیکٹ کرتا ہے. So these are basically the causes of unethical behavior, اور یہ ریفلیکٹ کیا کرتی ہیں پرسنل ایتھکس کو, your decision making process, your leadership quality, unrealistic performance expectations and organizational culture. یہ اس طریقے سے میں تھوڑا سا آپ کو شو کیا گیا. دیز آر بیسیکلی دا ڈیٹرمنٹس آف ایتھیکل بہیویئر. آپ کے پاس اب جو سینٹر میں ہے, یو آلریڈی نو ان ایتھیکل بہیویئر. اب یہاں پر ڈیسیژن میکنگ پروسیس دیٹ افیکٹس آن یور ایتھیکل بہیویئر, یور لیڈرشپ کوالٹی دیٹ ڈائریکٹلی افیکٹ آن یور ایتھیکل بہیویئر, ان ریئلسٹک پرفارمنس, آرگنائزیشنل کلچر, پرسنل ایتھکس. یہ سارے کے سارے افیکٹ کرتے ہیں آپ کے ایتھیکل بہیویئر کے اوپر. یہ ان ایتھیکل بھی کر سکتے ہیں اگر اف یہ آپ کے غلط ہیں تو. اف یور دیز 5 فیکٹرز آر نیگیٹو, ان ایتھیکل بہیویئر شو کریں گے. اگر یہ پازیٹو ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ ایتھیکل بہیویئر ریفلیکٹ کریں گے. دین فلاسفیکل اپروچز ٹو ایتھکس, وہ کیا ہیں؟ دیر آر سیورل ڈفرنٹ اپروچز ٹو بزنس ایتھکس. آپ کے پاس سم اپروچز ڈینائی دا ویلیو آف بزنس ایتھکس اور اپلائی دا کانسیپٹ ان این انسیٹسفیکٹری وے. کچھ ہیں جو مطلب ڈینائی کرتی ہیں بزنس کی جو ایتھکس ہے ان کی ویلیوز کو, اور اپلائی کرتے ہیں بڑے انسیٹسفیکٹری قسم کے وے. Others are favored by the moral philosophers and are basis for current models of ethical behavior. مطلب یہ کچھ فیور کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ دیز ایتھیکل بیہیویئرس, کیونکہ آپ جب جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ آپ اس سے ڈیویٹ کر نہیں سکتے, آپ نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اف آئی سے کہ اف یو آر ورکنگ ان دا ڈیولپنگ کنٹری, تو آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے. جب آپ ان چیزوں کو اپلائی کریں گے ایتھکس کو, تو ہو سکتا ہے یو وڈ بی انیبل ٹو کمپیٹ ان دا مارکیٹ. دوسرے کہتے ہیں کہ دیز آر ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں آپ کو باقی آرگنائزیشنز کے ساتھ. اب کچھ کہتے ہیں کچھ امپلائیز بڑے لوئل ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں, کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو ایتھیکل بیہیویئر ہے اس آرگنائزیشن کا, دس از ویری گڈ. اگر یہ مجھے سیلری کم بھی دے رہے ہیں لیکن ایتھیکلی یہ دیز آر ویری گڈ, تو اس وجہ سے وہ اس کو فیور کر رہے ہوتے ہیں. سو بوتھ ہیو پروز اینڈ کونس. اپنے طور پہ وہ کچھ آرگیومنٹ دیتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں. اب یہ ویری کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری بھی اور آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن بھی, کیونکہ جو آپ کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہے وہاں پہ ذرا ایتھکس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, جو آپ کی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں وہاں پہ ذرا ایتھکس کو کم فوکس کیا جاتا ہے. ہائرنگ اینڈ پروموشن. Businesses should strive to identify and hire people with a strong sense of personal ethics. اب یہ ایتھیکلی بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے بیسیکلی ایک بزنس کی, جو بزنس سے ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی, کہ ان لوگوں کو ہائر کریں وہ کہ جو جن کے اندر اسٹرانگ پرسنل ایتھکس پائے جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو جو unethical behavior میں انوالو ہوئے ہوتے ہیں. So this is basically the responsibility of the business, that they should hire those people, those who have strong sense of ethical behavior. Then companies should refrain from promoting individuals who have acted unethically. اب sometime یہ ہوتا ہے کہ
کسی ایک کمپنی میں ایک بڑی اچھی اس کے اندر اسکل ہوتی ہے لیکن وہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہوتا, تو کمپنیز کو یہ کہا جاتا ہے, ان پر اسٹریس دیا جاتا ہے کہ یو شوڈ ناٹ کیپ دیز پیپل, they should be fired because they are basically creating problem for the overall environment. یعنی ایک انڈیویجول ہے وہ پورے انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو آپ نے جو ہے وہ ان لوگوں کو ہائر نہیں کرنا ہوتا جو ایتھیکلی اسٹرانگ نہیں ہوتے یا جو بیہیو کرتے ہیں ان ایتھیکلی. Prospective employees should find out as much as they can about the ethical climate in an organization prior to taking a position. اب یہ جو پہلے دو پوائنٹس بتائے گئے یہ آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہے, بزنس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن دوسرا امپلائیز سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ امپلائیز بھی وہاں پر اپنی جابس فائنڈ آؤٹ کریں جہاں پر بڑا ایتھیکلی اسٹرانگ کلچر ہے بجائے اس کے کہ ان ایتھیکل بیہیویئر ہے. اب یہ تھوڑا سا اس کی امپلیمنٹیشن پرابلمٹک ہو سکتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جہاں پہ جابس کے پرابلمز ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ کے پاس ان امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہے تو پیپل ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا جاب رادر دین دے آر تھنکنگ دیٹ دے شوڈ گو in the organization which have a strong ethical culture or they don't have a strong ethical culture. یہ تھوڑا سا ایک تقسیم ختم ہو جاتی ہے جہاں پر آپ کے پاس ان امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے, لیکن they basically try to say, کیونکہ یہ US based books ہیں تو اس وجہ سے وہ اس لیے ان چیزوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. they say that کہ when you have a good opportunities تو پھر آپ you should try to find out those organization. اب ایک چیز یہاں پر میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ان امپلائمنٹ کا آپ کی اسکلز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آئی اسٹرانگلی بلیو بینگ یور انسٹرکٹر آئی مسٹ سجیسٹ کہ اف یو ہیو اے اسٹرانگ یور پروفائل دین ڈونٹ گو فار دا سرچنگ آف اینی جاب. اگر آپ کو اپنے اوپر یہ بلیف ہے کہ میرے اندر ایجوکیشن کی پروفائل میری بہت اچھی ہے, میری سکلز بہت اچھی ہیں, اور آپ سرچ کرنا شروع کر دیں کہ جاب کوئی بھی ملے تو میں کر لوں گا, نو. اف یو ہیو اے اسٹرانگ پروفائل دین دا جابز ول فالو یو. اگر آپ کے اندر کوئی اچھی اس طرح کی اسکلز نہیں ہے دین یو کین فائنڈ اینی ٹائپ آف جاب. تو یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے. دین آرگنائزیشن کلچر اینڈ لیڈرشپ. ٹو فوسٹر ایتھیکل بیہیویئر businesses need to build an organization culture where the business explicitly articulates values that place a strong emphasis on ethical behavior, perhaps using a code of ethics, a formal statement of ethical priorities a business adhere to. پراپر ان کے پاس ریٹن اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ایکسپلسٹلی مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. اب اگر آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں یہ جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ فار ایگزامپل سروسز لینی ہوتی ہے, جیسے اچھے ہاسپٹلز ہیں تو وہاں پر انہوں نے بڑا کلیئر کٹ مینشن کیا ہوتا ہے کہ ڈو ناٹ مس بیہیو ادر وائز یو کوڈ بی ریفیوز ٹو گیو سروسز. تو یہ کیا بتا رہی ہوتی ہیں, پراپر ایکسپلسٹ مینشن ہوتا ہے ہر طریقے سے. وہ کیا اکثر لکھا ہوتا ہے کہ اپنی باری کا انتظار کریں. تو یہ کیا چیزیں, یہ پارٹ آف ایتھکس ہوتی ہیں. اب کچھ آرگنائزیشنز نے, اب جیسے فار ایگزامپل بینکس ہیں تو بینکس نے پراپر آپ کا ٹوکن نمبر لگانے شروع کر دیے ہمیں. جتنے بھی مطلب اربن ایریاز ہیں وہاں پر جو آپ کے ملٹی نیشنل بینکس ہیں وہاں پر انہوں نے پراپر جو ٹکٹ سسٹم ہے وہ لگائے ہوئے کہ آپ ٹوکن لیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. دیز آر کائنڈ آف ایتھکس, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اپنا لائن کو کراس کریں یا کسی اور طریقے سے آپ اپروچ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ پراپر کچھ آرگنائزیشن میں اسپیسیفکلی مینشن ہوتا ہے. دین لیڈرس ان دا بزنس گیو لائف and meanings to the code of ethics by repeatedly emphasizing their importance and then acting on them. اب جس طرح ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ آپ کے انیتھیکل بیہیویئر کو کون کون سے فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کے پاس ایک لیڈرشپ کوالٹی بھی تھا کہ جب آپ کے لیڈرز پراپر طریقے سے ایتھیکلی بیہیو کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی کوڈ آف ایتھکس کو لائف دے رہے ہوتے ہیں, ان کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے اوپر اپلائی بھی ہوں. So business puts in place a system of incentives and rewards that recognize people who engage in ethical behavior and sanction those who do not.
اب یہاں پر وہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لیڈرشپ کوالٹی ہے, اسٹرانگ سسٹم ہے, تو پھر پراپر طریقے سے آپ ان کو انسینٹیو دیتے ہیں, دوز ہو آر انوالوڈ ان دا ایتھیکل بیہیویئر, اور ان کے اوپر کچھ سینکشنز بھی لگا دی جاتی ہیں, پینلٹیز بھی لگا دی جاتی ہیں جو ان ایتھیکلی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر. تو اس طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے کلچر کو. ڈیسیژن میکنگ پروسیس. So to determine if a decision is ethical, managers can ask, وہ جو ہم آلریڈی پڑھ رہے تھے وہ سارے کے سارے یہاں پہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ آپ نے پہلے لیڈرشپ کے بارے میں دیکھا ہے, اب آپ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ڈیٹرمن اف ڈیسیژن از ایتھیکل, مینیجرز کین آسک ڈز my decision fall within the accepted values of standards that typically apply in the organizational environment. اس پر وہ اپلائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا جو آپ نے ڈیسیژن لیا ہے. Am I willing to see the decision communicated to all stakeholders affected by it? This is a part of your communication. اور ایتھکس کے اندر آتا ہے کہ آپ ڈیسیژن لے لیں اور پراپر اسٹیک ہولڈرز کو انفارم ہی نہ کریں. اب جو اسٹیک ہولڈرز کو جب پتہ چلے گا تو دین دے ول سے دیٹ وی ور ناٹ بینگ انوالوڈ ان دس ڈیسیژن پروسیس. تو یہ ہمیں اسکپ کیا گیا ہے اس پروسیس میں سے. تو اگین دس از unethical. Would the people with whom I have significant personal relationship approve of the decisions? اب یہاں پر جو پرسنل ریلیشن شپ ہے اس کا کیا افیکٹ ہے آپ کے ڈیسیژن کے ساتھ, تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر. تو کس طریقے سے آپ ڈیسیژن لیتے ہیں اور کس طرح آپ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرتے ہیں اور کس طرح آپ کے ڈیسیژنز افیکٹ کرتے ہیں. سو دے آر ایدر ایتھیکل اور ان ایتھیکل. Manager can also use a 5-step process to think through ethical problems. وہ 5 steps ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے ایتھیکل ہے یا نہیں ہے. Step 1, managers identify with stakeholders. کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. انڈیویجولس ہیں, گروپس ہیں who have an interest, stake or claim in the actions and overall performance of the company. I think we should continue because we have studied in detail about it کہ who are the stakeholders. A decision would affect and in what ways. کس طریقے سے ان کو ڈیسیژن افیکٹ کرے گا, کس طریقے سے افیکٹ کرے گا اور کس وے میں وہ افیکٹ کرے گا. Internal stakeholders are those who work for our home or owns the business such as employees, the board of directors and stockholders. External میں آپ کے پاس individuals or group who have some claim or of firms such as customers, suppliers, union, یہ آپ کے external ہو جاتے ہیں. Then step 2, managers determine whether a proposed decision would violate the fundamental rights of any stakeholders. کہیں کوئی ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو تو وائلیٹ نہیں کر رہا یہ ڈیسیژن جو آپ مینیجر نے لیا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. Step 3, managers establish moral intent. انہوں نے ایک مورل انٹینٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. وہ کیا ہے, دا بزنس مسٹ ریزالو ٹو پلیس moral concerns ahead of other concerns in cases where either the fundamental rights of stakeholders or key moral principles have been violated. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے جو رائٹس ہیں ان کے وہ وائلیٹ ہو رہے ہوں. یہ مینیجرز نے اس طرح کے مورل انٹینٹ اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں. Then fourth, the company engage in ethical behavior. کمپنی کیا اٹ سیلف جو ہے وہ ایتھیکل بیہیویئر میں انوالوڈ ہے. دین ففتھ, دا بزنس آڈٹ اٹس ڈیسیژنز, ریویوئنگ دیم ٹو میک شیور دیٹ دے ور کنسسٹنٹ ود دا ایتھیکل پرنسپل. جو بھی ڈیسیژن لیا گیا ہے وہ آپ کا ایتھیکل پرنسپلس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں ہے. دیز آر بیسکلی دا 5 steps which are involved for the decision making process, جن کا آپ کے ایتھیکل یا ان ایتھیکل ہونے کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ بنتا ہے. دین ایتھکس آفیسرز, ٹو انشور ایتھیکل بہیویئر ان دا بزنس, a number of firms now have ethics officers. وہ کیا ہے, یہ بیسیکلی کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں, اگین ڈیولپ کنٹریز کے کانٹیکسٹ میں ہے, بٹ دے ہیو آلسو انوالوڈ ان دوز ملٹی نیشنل سبسڈریز جن کے جو بلونگ کرتے ہیں ڈیولپ کنٹریز سے, جو ملٹی نیشنل جن کی پیرنٹ جو ہے وہ یا جو ہوم کنٹری ان کا ڈیولپ کنٹری ہے. ایتھکس آفیسرز انشور آل امپلائیز آر ٹرینڈ ان ایتھکس. ایتھکس از کنسیڈرڈ ان دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس, پراپر اس کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر رکھا گیا ہے.
then the company's code of conduct is followed. Proper code of conduct کو follow کیا جا رہا ہے. Moral courage کیا ہے آپ کی کہ enables managers to walk away from the decisions that is profitable but unethical. اب یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا کام کریں جو پروفیٹیبل ضرور ہے لیکن انیتھیکل ہے, تو پھر مینیجرز شوڈ ناٹ گو فار دیٹ پروفٹ, کیونکہ وہ انیتھیکل ہو گیا ہوا ہے. gives an employee the strength to say no to a supervisor who instruct her or him to pursue actions that are unethical. اب 7 امپلائیز کو اتنی اسٹرینتھ ایٹ لیسٹ دی جائے کہ اگر کوئی ان کا باس ان کو کہتا ہے کہ یو شوڈ ڈو دس ورک اینڈ دیٹ ورک از انیتھیکل, تو وہ اس کو ریفیوز کر سکے. اتنی امپلائیز کے پاس اسٹرینتھ ہونی چاہیے, اتنی دینی چاہیے ان کو. gives implies the integrity, اور یہ کس کی ہوتا ہے, یہ بیسیکلی جو مینجمنٹ کا اسٹرکچر ہوتا ہے یہ اسٹرینتھ دیتا ہے امپلائی کو کہ اگر کوئی آپ کا سبورڈینیٹ آپ کو غلط کام کہہ رہا ہے تو پھر یو شوڈ ناٹ گو فار دیٹ, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو فالو دیٹ. اگر آپ فالو کریں گے تو یو وڈ آلسو بی انوالوڈ ان دس unethical behavior. So the third one is gives employees the integrity to go public to the media and blow the whistle on persistent unethical behavior in a company. یہ بیسیکلی آرگنائزیشن میں ہوتا ہے, جب کچھ امپلائیز دیکھتے ہیں تو دے شوڈ انفارم ٹو دا میڈیا دیٹ دس کائنڈ آف ایکٹیویٹیز آر بینگ ڈن بائی دیز امپلائیز, یا اس آرگنائزیشن میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں which are unethical. Does not come easily and employees have lost their jobs when acting on this courage. اگر کوئی انوالو ہوتا ہے تو امپلائیز کو فوراً ہی فارغ کر دیا جائے, یہ آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں آ جاتی ہے آپ کی بات. سو سمری آف ڈیسیژن میکنگ پروسیس وہ کیا ہے, ان دا اینڈ دیر آر کلیئرلی تھنگس دیٹ این انٹرنیشنل بزنس شوڈ ڈو اینڈ دیر آر تھنگس دیٹ انٹرنیشنل بزنس شوڈ ناٹ ڈو. یہ پراپر ایک کلیئر کٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے وچ از ایتھیکل, یہ کام نہیں کرنا کیونکہ دس از unethical. بٹ ناٹ unethical dilemmas have a clean and obvious solutions. ہر ایک کا وہ کہتے ہیں کہ سولوشن نہیں بھی ہوتا ہے, کچھ ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ unethically behave کرنا پڑتا ہے آپ اپنے بزنس کو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل کچھ آرگنائزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپروول نہیں مل رہی ہوتی, دین آل ریگولیشنز have been fulfilled, جو ریکوائرمنٹ تھی ساری فلفل کر دی ہیں, still no approval is there, then sometime they have to go for unethical behavior. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو unresolved ہوتی ہیں. So this is all about for our today's lecture number 32. اس میں ہم نے اپنا کورس بھی کمپلیٹ کر دیا ہے. اس میں ہم نے تھوڑا سا ایتھیکل ایشوز کے بارے میں بات کی تھی. ایتھکس ان دا انٹرنیشنل بزنس کیا ہوتے ہیں, when you go for international business what ethics you have to follow, وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم نے کرنی ہوتی ہیں. So this is all about for our lecture number 32 and a completion of course. تھوڑا سا آپ کو اس کورس کے اینڈ پہ میں کچھ بتاتا چلوں, وہ یہ ہے کہ ہم نے کورس اپنا کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے. نالج از ناٹ فنشڈ, نالج کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. What I tried my level best to give you the details which I have. میں نے پوری کوشش کی ہے اور آپ سے میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ نیور گو فار دا شارٹ کٹس. جب آپ شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ ایکسکیوزز آتے ہیں کہ جابز نہیں مل رہی. ہمارے پاس ایکسکیوزز آتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیا, رپلائی نہیں کرتے. ہم مختلف آرگنائزیشنز میں اپلائی کر رہے ہیں, 1 سال سے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی رسپانس نہیں مل رہا. یہ سارے کے سارے آپ کے جو کوشچنز ہیں ایبسلوٹلی دے آر رائٹ, بٹ ٹرائی ٹو تھنک نیوٹرلی. آپ خود تھوڑا سا نیوٹرلی سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کورس کمپلیٹ کر لیا تو کیا آپ نے اس کورس کا حق ادا کیا ہے جس کی بیس پر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے جاب نہیں ملی,
یہ کورس میں نے پڑھا تھا, یہ پروگرام میں نے پڑھا تھا, مجھے جاب نہیں ملی. نیوٹرلی آپ اس کو سوچے ذرا, ان بائسڈ ہو کر. اب یہ ساری کی ساری باتیں ہیں تو آپ کے پروگرام کے بعد کی, لیکن میں آپ سے کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ یہ میرا مقصد یہ تھا کہ there should be a difference, those who study and those who do not study. جب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ, اور اکثر آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر پڑھائی آسان ہوتی تو سارے ہی پڑھے لکھے لوگ ہوتے. آپ کام وہ کر رہے ہیں جو بڑا ڈیفیکلٹ ہے. جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس کو اچھے طریقے سے کر لیا جائے. جب آپ ٹائم اس کے اوپر ویسٹ کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کر لیا جائے. میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ کو جو کورس انٹرنیشنل بزنس کا ہے اس کو اس حد تک پڑھاؤں جس حد تک آپ ابزارو ہو سکیں. کچھ لیکچرز میں نے ذرا زیادہ سلائیڈز کو یوز کیا جہاں پہ میں سمجھتا تھا کہ یہاں پر اتنی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. کچھ سلائیڈز کو میں نے ذرا ڈیٹیلڈ میں ڈسکس کیا کہ جہاں پر میں نے سوچا کہ اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ ریکوائرز مور ایکسپلینیشن. ناؤ ریسپانسبلٹی goes on you. What I could taught, میں نے کوشش کی. اب اس کا فروٹ آپ نے پڑھنے کے بعد لینا ہے. جتنی محنت کریں گے اس کی آؤٹ پٹ آپ کو ملے گی. اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو, اس پر میرا ایمان بھی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو کیوں نہ ایک اچھی کوشش کی جائے, پازیٹو کوشش کی جائے, اور اپنے رزق کو جو آپ کو اس پروگرام کے بعد, یہ جو آپ کورس پڑھ چکے ہوں گے, آپ یہ جو اسٹڈی کر چکے ہوں گے اپنا پروگرام کو, پھر جاب کے لیے اپلائی کریں گے, تو کیوں نہ حلال رزق ملے. تو اس حلال رزق کے لیے ڈیفینیٹلی اسٹرگل تو کرنی پڑے گی. شارٹ کٹس نہیں ہے لائف میں. جو بھی لائف کے شارٹ کٹس میں انٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈس اپوائنٹ رہتا ہے, فرسٹریٹ رہتا ہے, تنگ ہوتا ہے. لیکن جو تنگ نہیں ہوتا وہ لوگ ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم پہ بلیو کرتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ اس سیٹ پر پہنچا ہوا ہے, تو کیا وہ ان شارٹ کٹس کے تھرو پہنچا ہے؟ نیور ایور. اس نے محنت کی ہوتی ہے, اس نے اسٹرگل کی ہوتی ہے. تو آپ اسٹرگل کریں. یہ کورس تو کمپلیٹ ہو گیا, نیکسٹ کوئی اور کورس پہ جائیں گے تو اس پہ محنت کریں, ٹائم لگائیں, ٹائم کو ویسٹ نہیں کریں, ٹائم کو یوٹیلائز کریں, کیونکہ آج جو ٹائم ہے وہ کل نہیں ہوگا, اور جو کل ٹائم نہیں ہوگا وہ پھر اس پر پھر افسوس ہی ہو سکتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آئی مسٹ سے بیسٹ آف لک, گاڈ بلیس یو. کوشش کریں, محنت کریں, تو محنت کے بعد آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا. سو تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.